اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، بہت ہی مبارک مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ، جناب سرکار دو جہاں ختمی مرتبت رحمت للعالمین نبی کریم نانا حسنین بابائے جناب زہرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور صادق آل محمد علیہ السلام کی بھی آمد کا مہینہ۔ تو خوشیاں منائیں اور بہترین پروگرام کریں، جشن کا، میلاد کا، اور ہو سکتا ہے نظر و نیاز، تبرک آپ اس خوشی میں بانٹیں، مٹھائیاں بانٹیں۔ اس دن میں خصوصاً ہمارے ہاں 17 ربیع الاول ہے اور برادران کے ہاں 12 ربیع الاول، تو گو کوئی مسئلہ نہیں، 17 کو منائیں یا 12 کو منائیں، لیکن سرکار کا جشن منانا چاہیے، سرکار کی آمد کا میلاد منانا چاہیے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آمد کا دن ہے۔ تو صاحبان ایمان، اس دن میں خصوصاً چند ایک اعمال، اذکار آپ مومنین نے بجا لانا ہے، جو عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو محبان محمد وآل محمد علیہ السلام ہیں، وہ اس دن میں خصوصاً یہ اعمال ضرور بجا لائیں، تاکہ ان کے گھروں میں خیر بھی ہو، برکت بھی ہو، اور اولاد میں بھی خیر اور برکت آئے۔ تو آئیے صاحبان ایمان، وہ اعمال بیان کرنے سے پہلے آپ سبھی سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجف کربلا کو سبسکرائب نہیں فرمایا، عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے سے اور محبت اہل بیت علیہ السلام ہونے کے ناطے سے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب فرمائیں، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس کاروان عبادت میں شامل کیجیے گا۔ تو ماہ ربیع الاول کے اعمال میں سے اہم ترین جو اعمال ہیں، جو ایک مومن قصد قربت الہی کی نیت سے کر سکتا ہے اور خداوند عالم سے اجر اور ثواب کو پا سکتا ہے، پہلا عمل تو یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے صدقہ دیں اور خوشیاں بانٹیں، غربا کی مدد کریں، مومنین کو خوش کریں، اور میلاد کے دن مسرت سے، خوشی سے آپ مٹھائیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کے گلے ملیں، مبارکبادی پیش کریں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ خاص طور پر 17 ربیع الاول کو آپ منانے والے ہیں یا 12 ربیع الاول کو، یہ 17 تاریخ ہمارے ہاں ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل تشیع کے ہاں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی۔ تو اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ غسل کریں، اس دن غسل کرنا مستحب ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ زیارت پڑھیں۔ یہ جو زیارت ہے اجتماعی شکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ افراد کو اکٹھا کر کے اکیلے بھی انفرادی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اجتماعی صورت میں پڑھیں اور میلاد بھی منائیں اور تبرک بھی بانٹیں، نیاز بھی بانٹیں۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ کثرت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کثرت کے ساتھ صلوات کا، درود کا نذرانہ ہدیہ پیش کریں، اور زیادہ سے زیادہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس بابرکت مہینے کی اور آقا دو جہاں کی آمد کی وجہ سے واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگیں کہ مسلمانوں سے پریشانیاں دور ہوں، مشکلات دور ہوں، خصوصاً غزہ، فلسطین، شام، ایران، عراق، جہاں جہاں مسلمان ہیں، مومنین ہیں، سب کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ اور ہو سکتا ہے تو خصوصاً اس مہینے میں سورہ یاسین، سورہ مزمل اور سورہ دہر کی آپ کثرت کے ساتھ شب و روز تلاوت کریں، اور اس کا ہدیہ آقا دو جہاں اور ان کی آل اطہار علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ ایسا کرنے سے، یعنی ان صورتوں کو پڑھ کر تلاوت کرنے کے بعد آقا دو جہاں اور آل علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرنے سے آپ کو روحانی سکون ملے گا، آپ کے گھر میں خیر ہوگی، برکت کا خصوصی
نزول ہوگا، اور خصوصاً 17 ربیع الاول کے خاص اعمال میں سے ایک عمل 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں 17 ربیع الاول کے دن کی قربتاً الی اللہ۔ اس کا ٹائم صبح سے لے کر آپ مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا اس سورہ کو آپ نے تلاوت کرنا ہے، اور پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی، اور 4 رکعت اور ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کو یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے۔ جب نماز یہ مکمل کر لیں، پہلی 2 رکعت نماز، پھر یہ 4 رکعت نماز 2 کر کے، یہ 6 رکعت نماز ہو گئی۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ صدقہ دیں، اور صدقہ نکال دیں، کسی مستحق کو دے دیں، اور اس کے بعد آپ جو بھی جشن منانا چاہتے ہیں، جشن میں جانا چاہتے ہیں، خیرات، تبرک، نیاز کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں۔ اور یہ بہترین اعمال ہیں، خوشی اور شکرانے کے طور پر آپ نے انجام دینے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ، یہ دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے میلاد کا ہے۔ تو جہاں جہاں مومنین ہیں، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ان کو پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اپنے اس مہینے کو، آنے والے دنوں کو مبارک بنا سکیں، اور قرب الہی، قرب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، قرب امام جعفر صادق علیہ السلام حاصل کر سکیں۔ دعا ہے پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خلاصے کے طور پر پھر بیان کر رہا ہوں، صدقہ دیں، خوشی بنائیں، روزہ رکھیں، غسل کریں، زیارت رسول اعظم، زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھیں، کثرت کے ساتھ صلوات اور دعائیں مانگیں، اور نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور 17 ربیع الاول کے جو دن ہے آپ نے 6 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 کر کے۔ پہلی 2 کا طریقہ بتایا ہے، آخری 4 رکعت جو 2 ہیں وہ کر کے بھی آپ نے نماز کو پڑھنا ہے، صدقہ دینا ہے اور جشن منانا ہے۔ آپ سب سے عرض ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھ حقیر کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آپ سب کے لیے مدینہ منورہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ سب کے لیے جا کر وہاں پہ دعا کروں، آپ سب کے لیے نیابت میں زیارت پڑھوں، اور وہاں جا کر تبرک اور نیاز زائرین